جی گائز السلام علیکم۔ اس ویڈیو سے پہلے میں نے آپ کو کچھ پریویس لیکچرز کے اندر بتا چکا ہوں کہ آپ نے اوریکل ای بزنس کا انسٹنس کیسے لینا ہے اور اوریکل ای بزنس کے اوپر اپنا امپلیمنٹیشن یوزر کیسے کریٹ کرنا ہے۔ اب ہم جو ہے نا تھوڑا سا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے اوپر کام سٹارٹ کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن کسی بھی کمپنی کی کیسے ہوگی۔ آج کی لیکچر کے اندر جو ہے نا تھوڑا سا میں آپ کو امپلیمنٹیشن میتھڈالوجی، امپلیمنٹیشن کی اپروچ، ای بزنس کا اسٹرکچر، کچھ امپلیمنٹیشن کی کنسیڈریشن اور فلیکس فیلڈ کے بارے میں ڈسکس کرنے لگا۔ تو چلیے پھر ہم لوگ موو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس امپلیمنٹیشن میتھڈالوجی۔ دیکھیں نارملی کیا ہے کہ جب ہم لوگ اوریکل کے اوپر کام کرتے ہیں تو ہم نے کسی بھی کمپنی کے ساتھ اوریکل کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ کرنی ہے تو امپلیمنٹیشن کے کون کون سے فیزز ہوں گے، کون کون سے سٹیپس ہوں گے اور کون کون سا لائن آف ایکشن جو ہے نا وہ ہم لوگ چوز کریں گے، اس کے لیے اوریکل والے نے فریم ورک دیا ہوا ہے۔ اس فریم ورک کو کہتے ہیں اوریکل کی امپلیمنٹیشن میتھڈالوجی۔ اچھا، اگر ہم آج سے 20 سال پہلے چلے جائیں تو مارکیٹ کے اندر جو امپلیمنٹیشن میتھڈالوجی چل رہی تھی وہ تھی ایمز کر کے تھی اپلیکیشن امپلیمنٹیشن میتھڈالوجی۔ اپلیکیشن امپلیمنٹیشن میتھڈالوجی میں کیا تھا، اس کے سٹیپس تھے، پروسیسز تھے اور اس سے ریلیٹڈ کچھ ڈاکومنٹس ڈیلیوریبل تھے جس کے ٹیمپلیٹ اوریکل والے پرووائڈ کرتے تھے۔ آپ یہ کہنے کہ یہ اولڈ میتھڈالوجی ہے امپلیمنٹیشن کے لیے، بٹ کیسے امپلیمنٹیشن کرنی ہے اپلیکیشن کی، اس میں کون کون سے آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہونے چاہیے، ڈیلیوریبلز ہونے چاہیے، وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ اس کے اندر تھے۔ اس کے بعد جو ہے اس کو امپروو کر کے اوریکل والے جو ہیں اوریکل اپلیکیشن کے جو امپلیمنٹیشن میتھڈالوجی لے کے آئے وہ تھے ABF، ایمز فار بزنس فلوز۔ ایمز فار بزنس فلوز جو ہے نا وہ کافی عرصے تک چلتی رہی، اور اس کے بعد جو لیٹسٹ امپلیمنٹیشن میتھڈالوجی جو اس وقت مینلی چل رہی ہے اوریکل کی سائڈ سے، چاہے کوئی آپ نے امپلیمنٹیشن کرنی ہے یا آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے فار اوریکل کی اور ڈفرینٹ ٹائپس آف پروڈکٹس، تو اوریکل والے نے جو میتھڈالوجی پرووائڈ کی ہے دیٹ از کالڈ اوریکل یونیفائڈ میتھڈالوجی، جس کو ہم کہتے ہیں OUM۔ تو بیسیکلی 3 میتھڈالوجیز ہیں۔ جب بھی آپ امپلیمنٹیشن سٹارٹ کریں گے تو آپ نے اپنی میتھڈالوجیز کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کی کون سی میتھڈالوجی ہوگی۔ تو لیٹسٹ میتھڈالوجی جو سی آپ کی چل رہی ہے اوریکل یونیفائڈ میتھڈالوجی چل رہی ہے۔ ہمارا اس وقت ٹاپک میتھڈالوجی کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو جسٹ ہائی لائٹڈ آئیڈیا دے دیا، کیونکہ جب آپ امپلیمنٹیشن کریں گے تو آپ نے ایک امپلیمنٹیشن کو میتھڈالوجی کو چوز کرنا ہے جس میں وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کون سا لائن آف ایکشن لینا ہے، کون کون سے ڈیلیوریبلز لینے ہیں، کون کون سے فیزز ہوں گے اور کون کون سے میجر ٹاسک آپ کو پرفارم کریں۔ میں نے آپ کو جسٹ ہائی لائٹڈ آئیڈیا دے دیا اس کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آپ امپلیمنٹیشن میتھڈالوجی کو ڈیسائیڈ کر لیں گے، اس میتھڈالوجی کے اندر آپ نے اپنی امپلیمنٹیشن کی اپروچ چوز کرنی ہے۔ تو بیسیکلی ایک اپروچ ہوتی ہے ریکوائرمنٹ ڈریون اپروچ اور دوسری ہوتی ہے سولوشن ڈریون اپروچ۔ تو ریکوائرمنٹ ڈریون اپروچ سے کیا مراد ہے کہ آپ کی جو امپلیمنٹیشن کی ڈائریکشن ہوگی وہ ریکوائرمنٹس کے اوپر بیس کرے گی۔ آپ اپنا پروجیکٹ یوزر کی ریکوائرمنٹ لینے سے سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اگینسٹ ہمارے پاس ایک اور جو میتھڈالوجی ہے دیٹ از کا سولوشن ڈریون میتھڈالوجی۔ سولوشن ڈریون میتھڈالوجی کے آپ اس میں فوکس کور بیسک ریکوائرمنٹ پہ نہیں کریں گے، کیونکہ اوریکل کا سولوشن ایک اسٹینڈرڈ سولوشن ہے اور بیسٹ پریکٹسز کے اوپر بیس کر رہا ہے۔ تو آپ اپنا ایک سولوشن ڈیزائن کریں گے جو ہے نا کسٹمر کے بزنس کے اوپر، اور اس سولوشن کے اوپر اپنے کسٹمر کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسی سولوشن کے اوپر اگر کوئی جو تھوڑے بہت گیپس ہیں اس کو کیپچر کر کے تو آپ اپنی سولوشن امپلیمنٹیشن کر دیں گے۔ تو میں جو ہے زیادہ تر ریکمینڈیڈ میتھڈ اپروچ جو ہے امپلیمنٹیشن کی، اور میں جو ریکمینڈ کرتا ہوں وہ سولوشن ڈریون اپروچ کرتا ہوں۔ ہاں، بٹ دس ڈیپینڈز آن دا نیچر آف پروجیکٹ، کہ کس طرح کے پروجیکٹ کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں۔ تو نارملی اگر IT کے کوئی پروجیکٹ ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ پروجیکٹ ہیں تو وہ ریکوائرمنٹ ڈریون ہی چلیں گے، لیکن اگر کوئی پروجیکٹ امپلیمنٹیشن کے یا ای بزنس یا فیوژن یا کوئی اور جو ہے اسٹینڈرڈ سولوشن سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کے پاس سولوشن ڈریون اپروچ ہی بیسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے دیا ہے کہ آپ کو کون سی اپروچ چوز کرنی ہے جب آپ نے اپنی امپلیمنٹیشن سٹارٹ کرنی ہے۔ اچھا، جب آپ امپلیمنٹیشن سٹارٹ کریں گے آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کے ای بزنس کے اندر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے پاس ای بزنس کے اندر اسٹرکچر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اسٹرکچر ڈیفائن کرنا ہے۔ سب سے پہلے جب ہم نے کسٹمر کے بزنس کو سمجھنا ہے، آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ کو 2 طرح کے اسٹرکچرز ڈیزائن کرنے ہیں۔ ایک ڈیٹا اسٹرکچر ڈیزائن کرنا ہے جو کہ آپ کی ڈیٹا کی سیکیورٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، جس میں ہم لوگ بزنس گروپ کریٹ کریں گے، لیگل اینٹیٹیز کریٹ کریں گے، آپریٹنگ یونٹ کریٹ کریں گے، انوینٹری آرگنائزیشنز کریٹ کریں گے۔ یہ میں آپ کو سارے کے سارے آگے جا کے بتاؤں گا، لیکن آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ جو اسٹرکچر ہے یہ ڈیٹا کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے،
اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور اسٹرکچر ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں رپورٹنگ اسٹرکچر، کہ آپ نے کس طریقے سے بزنس سے رپورٹس لینی ہے۔ اب رپورٹ کا جو اسٹرکچر ہے وہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ بیسیکلی کی فلیکس فیلڈ اور ڈسکرپٹیو فلیکس فیلڈس کے تھرو امپلیمنٹ ہوتا ہے، کہ آپ نے اگر اپنی سسٹم کے اندر کوئی رپورٹس بنانی ہے، رپورٹس کی انہینسمنٹس کرنی ہے، اس کے لیے ہم لوگ رپورٹنگ اسٹرکچر یوز کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو سارا ایکسپلین کروں گا کہ آپ نے کس طریقے سے کسی کمپنی کی ریکوائرمنٹ لینی ہے اور اس کا کس طریقے سے آپ نے رپورٹنگ اسٹرکچر ڈیزائن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی فی الحال آپ یہ سمجھیں کہ دو میجر طرح کے جو ہے وہ آپ کے اسٹرکچرز ہوں گے۔ جب آپ سسٹم کو، جب آپ ریکوائرمنٹ کو سمجھ رہے ہیں، جب آپ اپنی ڈائریکشن بنا رہے ہیں، جب آپ نے کسی کمپنی کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ کرنی ہے تو آپ نے یہ چیزوں کو کنسیڈر کر کے اپنی امپلیمنٹیشن کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ میتھڈالوجی کو دیکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے امپلیمنٹیشن کو اپروچ کو دیکھنا ہے، امپلیمنٹیشن میتھڈالوجیز کے اندر آپ نے دیکھنا ہے آپ نے کیا کیا ڈلیور کرنا ہے، پھر آپ نے ریکوائرمنٹ کے اوپر جب آنا ہے، بزنس کو سمجھنے کے اوپر آنا ہے، تو جب آپ نے ایکچوئل امپلیمنٹیشن کی طرف آنا ہے تو یہ آپ کو ڈیٹا اسٹرکچر آرگنائزیشن کا وہ آپ کو بلڈ کرنا پڑے گا اور اس کا رپورٹنگ اسٹرکچر بلڈ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور ڈیٹا اسٹرکچر جو ہے اس میں بزنس گروپ کریٹ کریں گے، لیگل اینٹیٹیز کریٹ کریں گے، آپریٹنگ یونٹس کریٹ کریں گے اور انوینٹری آرگنائزیشن کریٹ کریں گے۔ اور رپورٹنگ اسٹرکچر کے لیے آپ لوگ مینلی کی فلیکس فیلڈ اور سم ٹائم ڈسکرپٹیو فلیکس فیلڈ کو بھی یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امپلیمنٹیشن کی جب آپ نے کنسیڈریشن کرنی ہے تو آپ کو ایک چیز بڑی خاص طور پہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جب آپ کسی آرگنائزیشن کے لیے امپلیمنٹیشن کرنے لگے ہیں تو آپ کے پاس ایک ہوتا ہے بزنس ماڈل اسٹرکچر، جو کہ آپ کا بیسیکلی فلیکس فیلڈ کا یا آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہوگا۔ تو بیسیکلی جو ہے نا آرگنائزیشنل اسٹرکچر ایک دفعہ آپ بنا لیتے ہیں، بلڈ کر لیتے ہیں، فریز کر لیتے ہیں، تو دیٹ شوڈ ناٹ بی چینج۔ ایکچولی آپ یہی سمجھ لیں دیٹ از ناٹ چینجیبل۔ لائک اگر آپ نے اپنا ایک امپلیمنٹیشن کیا، اس میں آپ نے فائنینشیل فلیکس فیلڈ کا ایک اسٹرکچر بنا لیا ہے، تو وہ آپ بعد میں چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو چیزیں میں رکھنی ہیں۔ ہاں لیکن آپ کا چونکہ بزنس جب آپ کر رہے ہیں تو بزنس کے اندر پروسیسز جو ہے نا وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، پروسیسز امپروو ہو سکتے ہیں، تو بزنس پروسیسز جو ہے نا وہ آگے جا کے چینج ہو سکتے ہیں۔ بزنس پروسیسز کے اندر چینجز کی پاسبلٹیز بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بٹ اسٹرکچر کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو اسٹرکچر کو فریز کرنا ہے۔ اور جب آپ نے اسٹرکچر ڈیزائن کرنا ہے کسی آرگنائزیشن کا، آپ نے کم سے کم اس کی کرنٹ ریکوائرمنٹ اور نیکسٹ 10 ایئرس کی ریکوائرمنٹ دیکھنی۔ یہ ساری میں آپ کو اچھے طریقے سے آگے جا کے فردر ایکسپلین کرتا ہوں۔ اچھا، جب آپ نے اسٹرکچر بنانا ہے اس میں جو ہے نا آپ کو فلیکس فیلڈز بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ میں تھوڑا سا اس کو کر لوں۔ جب ہم نے اسٹرکچر بنانا ہے تو اسٹرکچر جب ہم نے بنانا ہے تو ہم نے فلیکس فیلڈ بنانی ہے، تو جب ہم اسٹرکچر بنائیں گے تو اس میں ہمارے پاس فلیکس فیلڈ ہوں گی۔ تو اب تھوڑا سا آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ فلیکس فیلڈ کیا ہوتی ہے۔ تو فلیکس فیلڈ جو ہے نا جسٹ لائک فار ایگزامپل ہمارے پاس اوریکل کے اندر جو ہے نا جی، جب ہم اسٹرکچر ڈیزائن کریں گے، خاص طور پہ رپورٹنگ اسٹرکچر ڈیزائن کریں گے، تو اس میں ہم لوگ فلیکس فیلڈز بنائیں گے۔ اچھا، اوریکل کے اندر کچھ امپورٹنٹ جو ہے نا وہ فلیکس فیلڈز ہیں جو کہ ہمیں کنفیگر کرنی ہوتی ہیں۔ جیسے آپ یہ دیکھیں، آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب آپ اوریکل پہ کام کر رہے ہیں نا، تو اوریکل کے اوپر آپ کے پاس دو طرح کی جو ہے نا وہ فلیکس فیلڈ ہوتی ہیں۔ ہاں، جب آپ اوریکل میں رپورٹنگ اسٹرکچر ڈیزائن کریں گے تو دو طرح کی فلیکس فیلڈ ہوں گی۔ ایک فلیکس فیلڈ ہوتی ہے کی فلیکس فیلڈ اور ایک ہوتی ہے ڈسکرپٹیو فلیکس فیلڈ۔ کی فلیکس فیلڈ جو ہے نا وہ بیسیکلی ایسی وہ کی فلیکس فیلڈ آپ کی امپلیمنٹیشن کے لیے لازمی ہوتی ہے۔ جب بھی آپ نے کسی ماڈیول کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے تو وہ فلیکس فیلڈ آپ نے لازمی کنفیگر کرنی ہے، یہ آپ کو تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ اور ڈسکرپٹیو فلیکس فیلڈ جو ہے نا وہ کسی سرٹن اسکرین کے اوپر کچھ نئے کالمز ایڈ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تھوڑا سا ہم فلیکس فیلڈ کو اس وقت جان لیتے ہیں کہ فلیکس فیلڈ کیا ہوتا ہے۔ فلیکس فیلڈ بیسیکلی فلیکسیبل فیلڈز ہیں۔ فلیکسیبل فیلڈ سے کیا مراد ہے کہ آپ کے پاس آپ جو ہے نا اپنے بزنس کی ریکوائرمنٹ کو سمجھتے ہوئے ان سم سرٹن ایونٹس فلیکسیبل فیلڈز ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ لائک اگر آپ فنکشنل امپلیمنٹر ہیں، اگر آپ امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں وداؤٹ اینی ڈیٹا بیس کے اوپر اینی بیک اینڈ چینجز کے بغیر، آپ اپنا سیٹ اپ کو کی فلیکس فیلڈ کے تھرو جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا کی فلیکس فیلڈ کمپلیکیٹڈ ہے،
थोड़ा सा समझने में मुश्किल होती है, लेकिन यह है कि आप जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब अगर हम जाएँ ओरेकल के अंदर जो है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया की फ्लेक्स फील्ड होती हैं और डिस्क्रिप्टिव फ्लेक्स फील्ड होती हैं। अब की फ्लेक्स फील्ड को अगर आप देखें तो हमारे पास ओरेकल फाइनेंशियल्स के अंदर जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो की फ्लेक्स फील्ड है, जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग फ्लेक्स फील्ड। जब हम ओरेकल फाइनेंशियल इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो हमें ये फ्लेक्स फील्ड्स को लाजमी कन्फिगर करना है, जिसमें से अकाउंटिंग फ्लेक्स फील्ड होगी, एसेट कैटेगरी फ्लेक्स फील्ड होगी, एसेट लोकेशन फ्लेक्स फील्ड होगी और एसेट की फ्लेक्स फील्ड होगी। ये फ्लेक्स फील्ड हमें ओरेकल फाइनेंशियल की इंप्लीमेंटेशन के वक्त लाजमी कन्फिगर करनी है। उसके बाद हमें जो है ना, अगर हम ओरेकल ह्यूमन रिसोर्स का मॉड्यूल इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसके लिए जॉब की फ्लेक्स फील्ड है, पोजीशन की फ्लेक्स फील्ड है, ग्रेड की है, कॉम्पिटेंसी की है, पर्सनल की है, पर्सनल एनालिसिस की है और कॉस्ट एलोकेशन की फ्लेक्स फील्ड है। ये HRMS की नहीं। और अगर आप सप्लाई चेन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इन्वेंट्री को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपके पास जो है ना सिस्टम आइटम्स, आइटम कैटेगरीज, आइटम कैटलॉग्स एज वेल एज जो है ना स्टॉक लोकेटर जो है, ये फ्लेक्स फील्ड आपको सिस्टम के अंदर कॉन्फ़िगर करनी लाजमी है। तो ये कुछ फ्लेक्स फील्ड हैं, इंपॉर्टेंट फ्लेक्स फील्ड जो आपको कॉन्फ़िगर करनी लाजमी है इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू। अब मैं थोड़ा सा आपको फ्लेक्स फील्ड को एक्सप्लेन कर दूं। लाइक ये देखें, ये अकाउंटिंग फ्लेक्स फील्ड है। सब अगर आपने अकाउंटिंग फ्लेक्स फील्ड क्रिएट करनी है तो बेस्ड ऑन कंपनी की बिजनेस नीड्स, इसके अंदर फ्लेक्स फील्ड के अंदर जो है ना वो सेगमेंट्स होते हैं। जब हम फ्लेक्स फील्ड बनाएंगे, मैं आपको बना कर दिखाता हूँ, जब आप फ्लेक्स फील्ड बनाएंगे तो आप बिज़नेस को समझते हुए, उसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को समझते हुए एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, जिसको हम लोग फ्लेक्स फील्ड बोलते हैं। अच्छा, फ्लेक्स फील्ड में आपके पास कॉलम्स होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास एक्सेल में कॉलम्स होते हैं, लाइक आपके पास टेबल्स में कॉलम होते हैं। इस तरीके से फ्लेक्स फील्ड में आपके पास कॉलम्स होंगे। कॉलम्स आप अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं। इन कॉलम्स को बोलते हैं हम लोग सेगमेंट्स। लाइक ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर 1 2 3 4 5 सेगमेंट्स हैं। इसको हम 5 सेगमेंट्स भी बोल सकते हैं, या हम लोग इसको कॉलम्स भी बोल सकते हैं। तो नॉर्मली अगर हमने अकाउंटिंग की फ्लेक्स फील्ड बनानी है, उसके 5 सेगमेंट्स भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और अप टू 30 सेगमेंट्स हो सकते हैं। तो ये सबसे पहले आपको समझना। फ्लेक्स फील्ड मीन फ्लेक्सिबल फील्ड्स। फ्लेक्सिबल फील्ड्स मीन जो फंक्शनल कंसल्टेंट है, बिजनेस को समझते हुए, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को समझते हुए वो फ्लेक्स फील्ड बनाएगा। ठीक है। तो फ्लेक्स फील्ड के अंदर क्या होगा, उसके सेगमेंट्स होंगे। सेगमेंट्स मीन उसके कॉलम्स। जो हम लोग एक टेबल की अगर डेफिनेशन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्लेक्स फील्ड एक टेबल होगा जो कि एक लॉजिकल टेबल होगा, और अगर उस लॉजिकल के अंदर टेबल के अंदर लॉजिकल कॉलम्स होंगे। ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन अगर आप फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसको हम लोग फ्लेक्स फील्ड कहेंगे और फ्लेक्स फील्ड के अंदर ये हमारे सेगमेंट्स होंगे। अच्छा, आप सेगमेंट्स के अंदर नॉर्मली अगर आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो इसके अंदर आप टेबल की डाटा टाइप देते हैं। इसी तरीके से आप इसके अंदर वैल्यू सेट क्रिएट करते हैं, वैल्यू सेट ऐड करते हैं। तो हर कॉलम के साथ, हर फील्ड के साथ आपकी वैल्यू सेट होगी। ठीक है। वैल्यू सेट मीन आप समझ लें कि उसकी डाटा टाइप या उसके डाटा की वैलिडेशन के लिए आप वैल्यू सेट क्रिएट करेंगे। तो हर जो सा है सेगमेंट के साथ उसकी वैल्यू सेट होगी, और ये वैल्यू सेट शेयर भी हो सकती है बिटवीन 2 सेगमेंट्स। वो मैं आपको बताऊंगा, हम लोग फर्दर देखेंगे। अब जब आप फ्लेक्स फील्ड क्रिएट करेंगे जो कि आपका एक लॉजिकल टेबल है, उस फ्लेक्स फील्ड के अंदर आप कॉलम्स क्रिएट करेंगे जो कि आपके सेगमेंट्स हैं, और उन कॉलम्स के साथ आप डाटा टाइप समझे अटैच करेंगे जो कि आपकी वैल्यू सेट है, और उसकी वैल्यू सेट के अंदर आप डाटा देंगे जिसको हम लोग वैल्यूज़ बोलते हैं। तो ये इस तरीके से आपकी जो है ना एक फ्लेक्स फील्ड बनेगी। हाँ, मुझे पता है फ्लेक्स फील्ड का कॉन्सेप्ट इनिशियली मुश्किल है, समझ नहीं आता, लेकिन अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ जाएंगे। बट आपको ये समझना है कि पूरे ERP की सेटअप की इम्प्लीमेंटेशन की जान है। सारा का सारा इम्प्लीमेंटेशन का स्ट्रक्चर जो है ना वो फ्लेक्स फील्ड के ऊपर बेस कर रहा होगा। तो और ये चेंजेबल नहीं होता बाद में। जब आपका सिस्टम लाइव हो जाता है, जब आपका काम शुरू हो जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। तो जब आपके पास ये फ्लेक्स फील्ड बन जाएगी, जब यूज़र इसकी ट्रांजैक्शंस करेगा अपने पास सिस्टम के अंदर, तो वो इसके कोड कॉम्बिनेशन बिल्ड करेगा, जिसमें 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, 4 सेगमेंट और 5 सेगमेंट, इन सारे के सारे सेगमेंट से जो है ना वो डाटा लेगा। ठीक है। तो आज हम लोग फ्लेक्स फील्ड को समझेंगे। मैं फ्लेक्स फील्ड आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ और फिर हम चलते हैं। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है फ्लेक्स फील्ड का कॉन्सेप्ट, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका पहले ओरेकल ई-बिजनेस के ऊपर या फ्यूजन के ऊपर काम करने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। बट होपफुली आपको समझ आ जाएगी। बट स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। मैं आपको जो है ना फर्दर उसके ऊपर मोर डिटेल से एक्सप्लेन कर दूँगा। तो चलिए फिर अब हम लोग सिस्टम की तरफ जाके सिस्टम के ऊपर अपनी फ्लेक्स फील्ड क्रिएट करते हैं।
جی گائز، تو چلیے اب ہم لوگ جو ہے نا سسٹم پہ فلیکس فیلڈ کریٹ کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم پہ میں نے ایک یوزر کریٹ کیا تھا جس کا نام تھا FIN اور اس کا پاسورڈ تھا 654321. اب میں اپنے یوزر سے لاگ ان کروں گا اور جیسے ہی میں لاگ ان کروں گا مجھے لیفٹ سائڈ کے اوپر نیویگیٹر کے اندر جو ہے نا وہ میری رسپانسبلٹیز دکھا دے گا جو میں نے اپنے یوزر کو لاسٹ ٹائم پہ اسائن کی تھی. اب میں نے اگر فلیکس فیلڈ کریٹ کرنی ہے تو میں جنرل لیجر سپر یوزر سے بھی فلیکس فیلڈ کریٹ کر سکتا ہوں اور سسٹم ایڈمنسٹریٹر کی رسپانسبلٹی سے بھی فلیکس فیلڈ کریٹ کر سکتا ہوں. تو میں فار ایگزامپل جنرل لیجر سپر یوزر میں جاتا ہوں. ادھر جاؤں گا میں سیٹ اپس کے اندر اور سیٹ اپس کے اندر فائنینشیلس اور فائنینشیلس کے اندر فلیکس فیلڈس. انڈر دا فلیکس فیلڈ میرے پاس ادھر کی کے اندر سیگمنٹس ہیں. تو سیگمنٹس کو جیسے ہی میں چوز کروں گا تو میری اپلیکیشن جو ہے نا وہ جاوا کے اندر کھل جائے گی اور ادھر سے جو ہے نا وہ میں اپنی فلیکس فیلڈ کریٹ کروں گا. جیسے کہ آپ یہ دیکھیں یہ میری جاوا کے اندر جو کھل گئی ہے فلیکس فیلڈ. اب ادھر سے جا کے ادھر تو یا تو میں سرچ کر سکتا ہوں F11 کے تھرو فلیکس فیلڈ یا میں ادھر سے فائنڈ کر سکتا ہوں. فار ایگزامپل میں نے فلیکس فیلڈ سرچ کرنی ہے تو میں کیا کروں گا، سب سے پہلے میں F11 پریس کروں گا. F11 پریس کرنے کے بعد میں فار ایگزامپل ادھر لکھتا ہوں کاؤنٹنگ اور پرسنٹیج اور کنٹرول F11 پریس کر دوں گا. تو جتنی بھی میری اکاؤنٹنگ کی فلیکس فیلڈ اس انسٹنس کے اندر کریٹڈ ہیں وہ مجھے دکھا دے گا. ادھر فار ایگزامپل آپ دیکھیں میرے پاس جو ہے نا اکاؤنٹنگ فلیکس فیلڈ جو ہے اگر آپ کا بالکل فریش انسٹنس ہو تو اس میں صرف ایک اکاؤنٹنگ فلیکس فیلڈ کریٹ ہوگی. لیکن اگر آپ نے کچھ اور فلیکس فیلڈس کریٹ کی ہیں تو وہ آپ کو ادھر دکھا رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اور ادھر آپ اپنی نئی فلیکس فیلڈ کریٹ کر سکتے ہیں. ایک تو اس طریقہ کار یہ ہے کہ آپ F11 سے کر کے جا کے سرچ کریں اور اس کے بعد جو ہے نا آپ اپنی فلیکس فیلڈ کو کریٹ کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے آپ ادھر سے فائنڈ کریں. جس فائنڈ کے اوپر کلک کریں تو دوسرا طریقہ کار یہ اس پہ آپ کا کرسر ہوگا تو آپ اس کو فائنڈ کریں. ادھر آپ کو آپ کی تمام کی فلیکس فیلڈ جو ہے نا وہ دکھا رہا ہے. اگر آپ جسٹ جی پریس کریں تو آپ کو جنرل لیجر کی اپلیکیشن کے اندر یہ 3 فلیکس فیلڈس دکھائے گا، 3 ٹائٹلز دکھائے گا. اس میں سے ایک اکاؤنٹنگ فلیکس فیلڈ ہے، اس میں ایک جی لیجر کی فلیکس فیلڈ ہے اور ایک رپورٹنگ ایٹریبیوٹ کی اکاؤنٹنگ کی فلیکس فیلڈ ہے. تو ابھی ہم لوگ صرف جو ہے نا اکاؤنٹنگ فلیکس فیلڈ کریٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اکاؤنٹنگ فلیکس فیلڈ کے اوپر آپ کلک کریں تو یہ آپ کو اکاؤنٹنگ فلیکس فیلڈ دکھا دے گا. ادھر بھی وہی فلیکس فیلڈ جو ہے نا وہ آپ کو دکھا رہا ہے جو آپ کے پاس آلریڈی کریٹڈ ہے. فار ایگزامپل میں نے اگر ایک فلیکس فیلڈ کریٹ کرنی ہے تو میں ادھر آؤں گا، میں فلیکس فیلڈ کا نام دوں گا. فار ایگزامپل میں نے اس کا نام دے دیا ہے ICM فلیکس فیلڈ، ICM فلیکس فیلڈ. ٹھیک ہے، ادھر میں اس کا نام رکھ سکتا ہوں ICM اکاؤنٹنگ فلیکس فیلڈ. ICM اکاؤنٹنگ فلیکس فیلڈ، یہ اس کا ٹائٹل آ گیا اور یہ اس کا کوڈ آ گیا ICM فلیکس فیلڈ. ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں نے یہ سمجھے آپ کا ایک ٹائٹل کریٹ کیا، سمجھے کہ یہ میں ایک لاجیکل ٹیبل کریٹ کر رہا ہوں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا فلیکس فیلڈ بیسیکلی سارٹ آف لاجیکل ٹیبل ہے. اس لاجیکل ٹیبل کے اندر ہم لوگ جو ہے نا وہ کالمس کریٹ کریں گے. تو کالمس کریٹ کرنے کے لیے میں چلا جاؤں گا سیگمنٹس کے اندر. تو سیگمنٹس کے اندر میں آتا ہوں تو اس میں اپنے سیگمنٹس کریٹ کرتا ہوں جو سیگمنٹس مجھے چاہیے. فار ایگزامپل میں نے ادھر سیگمنٹ نمبر 1 لکھا. میں نے سب سے پہلا سیگمنٹ رکھا ہے کمپنی، اس کو میں نے سیگمنٹ نمبر 1 کر دیا. اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس لسٹ کے اندر آپ کے پاس 30 تک سیگمنٹ جو ہے نا وہ آپ چوز کر سکتے ہیں. 30 تک آپ کے پاس سیگمنٹس ہو سکتے ہیں. آپ سمجھ لیں یہ آپ کا کالم کا نمبر کالم نمبر 1 ہوگا، کیونکہ جب آپ اس کے وہ ٹیبل میں ڈیٹا دیکھیں گے تو اس کالم کے اندر جو ہے نا وہ آپ کی ویلیو اسٹور ہو رہی ہوں گی. یعنی وہ یہ سیگمنٹ نمبر 1 میں نے اس کو دے دیا. اب جب میں نمبر 2 پہ جاتا ہوں، فار ایگزامپل میں نے دوسرا سیگمنٹ رکھ دیا ہے کاسٹ سینٹر. ٹھیک ہے، اور اس کو میں نے کر دیا ہے سیگمنٹ 2. اس کے بعد اگر میں 3 نمبر پہ جاؤں تو میں نے فار ایگزامپل ایک اور کر دیا ہے پروجیکٹ اور اس کا میں نے نام رکھ دیا ہے سیگمنٹ 3. اس کے بعد 4 نمبر پہ فار ایگزامپل میں جاتا ہوں تو میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے اکاؤنٹس. اس کو میں نے دے دیا ہے سیگمنٹ نمبر 4. میں نے اس کے سیگمنٹس کریٹ کرنی ہے، اس کو میں اسے سیو کر سکتا ہوں. اب سیگمنٹ مین کالم، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیسیکلی آپ کے پاس لاجیکل ٹیبل ہے. تو لاجیکل ٹیبل ہے تو اگر ہم ٹیکنیکل لینگویج میں کنسیڈر کریں تو ٹیبل کے اندر کالمز ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو کنسیڈر کریں تو اس کے اندر سیگمنٹس ہیں. تو بیسیکلی سیگمنٹ کیا ہے کہ آپ ایچ سیگمنٹ کے اوپر جو ہے نا اپنے ڈفرینٹ رپورٹس وغیرہ چیک کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا اس کو ہم نے بزنس پوائنٹ آف ویو سے سیگمنٹس کا نام دیا ہوا. تو کالم صرف میں آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے بتا رہا ہوں
کیونکہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں، یا اکثر لوگ ایکسل یوز کرتے ہیں، تو ایکسل میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک ایکسل شیٹ کے اندر ٹیبل کے اندر روز اینڈ کالمز ہوتے ہیں، تو بیسیکلی کالمز جو ہے نا آپ کے پاس ہیں جس کے اندر آپ کا ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے. تو یہ کالمز میں نے فار ایگزامپل 4 کریٹ کر لیے، یا 4 میں نے سیگمنٹس کریٹ کر لیے، اور میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ آپ 30 تک سیگمنٹس کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم لوگ 4 کریٹ کریں گے. اب ادھر آپ نے اس کو ویلیو سیٹ دیں گے. ویلیو سیٹ بیسیکلی یہ ہے کہ اس کے اندر کس طرح کا ڈیٹا اور کتنے سائز تک ڈیٹا الاؤڈ ہو، اس کے اوپر ڈیٹے کے اوپر کچھ سرٹن ویلیڈیشنز ہیں وہ آپ کریٹ کرتے ہیں. اگر آپ اس کو ویلیو سیٹ کو خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ اس کے ویلیو سیٹ کریٹ کر کے آپ اس کے اوپر سرٹن تھوڑی سی ویلیڈیشن لگا لیں. اچھا، ویلیو سیٹ جب آپ کریٹ کریں گے تو ویلیو سیٹ جو سی ہے وہ آپ کے پاس جو ہے نا نہ صرف فلیکس فیلڈ میں یوز ہوتی ہے، نہ صرف کی فلیکس فیلڈ میں یوز ہوتی ہے، بلکہ ڈسکرپٹیو فلیکس فیلڈ میں اور کچھ اور جگہوں پہ بھی یوز ہوتی ہے. لائک جس طرح اگر آپ نے کوئی رپورٹ بنانی ہے، اس کے پیرامیٹرز کے طور پہ بھی جو ہے نا وہ ویلیو سیٹس یوز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم لوگ ویلیو سیٹس کریٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں ویلیو سیٹ پہ آتا ہوں. ادھر میں نے اپنے 4 کالمز کے لیے 4 ویلیو سیٹ کریٹ کرنے ہیں. تو میں نے فار ایگزامپل رکھ لیا کمپنی. ایک میں کمپنی کا جو سا وہ ویلیو سیٹ کریٹ کر رہا ہوں. اب اس کے اندر دیکھیں میں اس کی ڈسکرپشن دیتا ہوں، کمپنی سیگمنٹ فور ICM گروپ. ٹھیک ہے جی، اس کی میں نے اپنی ڈسکرپشن دے دی. اب اس کے بعد لسٹ کی ٹائپ ہے، اس میں کس طرح کے جو ہے نا وہ ویلیوز آپ کی ڈسپلے کر رہا ہوگا. لسٹ آف ویلیوز میں بھی شو کر سکتا ہے، پاپ لسٹ میں بھی، اور لانگ لسٹ آف ویلیوز بھی جو آپ چوز کر سکتے ہیں. فار دا ٹائم بینگ جو ہے میں اس کو صرف لسٹ آف ویلیوز رکھتا ہوں. اگر آپ نے اس کالم کے اوپر، اگر آپ نے اس سیگمنٹ کے اوپر کوئی سیکیورٹی لگانی ہے، آپ اس کے اوپر سیکیورٹی بھی لگا سکتے ہیں. سیکیورٹی ہم آگے جا کے دیکھیں گے. تو ابھی ہمارے پاس ہے کہ اگر آپ نے اس میں اس کے فارمیٹ ویلیڈیشن کو دیکھنا ہے تو اس میں آپ کس طرح کا ڈیٹا اسٹور کر سکتے ہیں. آپ اس میں کریکٹر ویلیو اسٹور کرنا چاہتے ہیں، آپ اس میں ڈیٹ ویلیو اسٹور کرنا چاہ رہے ہیں، نومیرک ویلیو اسٹور کرنا چاہ رہے ہیں، اسٹینڈرڈ ڈیٹ اسٹینڈرڈ ٹائم، یا آپ ٹائم اسٹور کرنا چاہیں، وہ آپ چوز کر سکتے ہیں. تو فار دا ٹائم بینگ میں صرف اس کو کریکٹر رکھتا ہوں. اس کے بعد یہ اس کا سائز کیا ہوگا، کتنا سائز میکسیمم اس کے اندر الاؤڈ ہے، کتنے نمبر آف ڈیجٹس الاؤڈ ہیں. میں کہتا ہوں میکسیمم 2 ڈیجٹس تک اس کے اندر جتنا وہ ویلیوز الاؤ کرو. اس کے بعد یہ کہ آپ نے صرف اس میں نمبرز الاؤ کرنے ہیں یا کریکٹرز الاؤ کرنے ہیں. اگر نمبرز الاؤ کرنے ہیں تو فل کر دیں 0 کے ساتھ اسٹارٹ میں رائٹ سائڈ پہ. کون سی آپ ٹائپ چوز کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ چوز کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں میں نے صرف اس میں نومیرک ویلیو اسٹور کرنی ہے. اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ آپ نے نومیرک ویلیو اسٹور کرنی ہے تو آپ اس کی رینج دے سکتے ہیں کہ کتنی رینج سے کتنی رینج تک کی ویلیو کے اندر کرنا ہے. میں کہتا ہوں اس کی ویلیوز 11 سے جو ہے نا 99 کے درمیان ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کمپنی کی. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ہے ویلیو کی ویلیڈیشن. ویلیو کی ویلیڈیشن کے اندر ہم اس کی ڈپینڈنسیز کریٹ کر سکتے ہیں، ویلیوز کی اس کی وداؤٹ ویلیڈیشن کر سکتے ہیں، اس کو انڈیپینڈنٹ بنا سکتے ہیں، پیئرز کریٹ کر سکتے ہیں، اسپیشل ٹیبلز، یا کوئی ٹرانسلیٹڈ ویلیو جو ہے نا وہ اس کے اندر اسٹور کر سکتے ہیں. فار دا ٹائم بینگ جو سا ہے میں اس کو انڈیپینڈنٹ ہی رہنے دیتا ہوں، اور انڈیپینڈنٹ رکھنے کے بعد میں اس کو سیو کر دیتا ہوں. یہ میں نے ایک کمپنی کا جو ہے نا ویلیو سیٹ کریٹ کر دیا. اس کے بعد میں کاسٹ سینٹر کریٹ کر لیتا ہوں، اس کو بھی صرف میں 2 دے دیتا ہوں. اس کے بعد نیکسٹ میں پروجیکٹ چوز کر لیتا ہوں، اس کو میں 3 دے دیتا ہوں. اور اس کے بعد نیکسٹ میں اکاؤنٹس چوز کر لیتا ہوں، اور اکاؤنٹس کو میں 6 دے دیتا ہوں. 4 جو ہے نا وہ میں نے ویلیو سیٹ کریٹ کر لیے. اب یہ ویلیو سیٹ جو ہے وہ میں نے اپنے سیگمنٹس کو اسائن کرنے ہیں. فار ایگزامپل کمپنی پہ گیا، کمپنی کا اسائن کر دیا. کاسٹ سینٹر پہ جا کے اس کو کاسٹ سینٹر اسائن کر دیا، کاسٹ سینٹر. اس کے بعد پروجیکٹ اسائن کر دیا اس کو، اور اس کے بعد اس کو میں نے اکاؤنٹ اسائن کر دیا. ٹھیک ہے، یہ 4 سیگمنٹس میں نے اسائن کر دیے. یہ میری ایک بیسک فلیکس فیلڈ بن گیا. لیکن اب مجھے اس کے کوالیفائرز دینے ہیں. تو فلیکس فیلڈ کے کوالیفائر جو ہے نا بیسیکلی کسی سرٹن کالم کے اوپر کچھ ایڈیشنل فیچرز اپلائی کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل فلیکس فیلڈ کوالیفائر کے اوپر میں گیا اور اس کو میں نے جو ہے بیلنسنگ سیگمنٹ چوز کر لیا. بیلنسنگ سیگمنٹ نارملی جو ہے نا کمپنی لیول پہ یوز ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے اس کالم کے اوپر آپ کے ڈیبٹس اینڈ کریڈٹس کا ٹوٹل ہمیشہ برابر ہوگا، بیلنس ہوگا. ٹھیک ہے، تو میں نے بیلنسنگ سیگمنٹ میں نے اس کو اسائن کر دیا. اس کے بعد میں کاسٹ سینٹر پہ جاتا ہوں، اس کو میں نے کاسٹ سینٹر اسائن کر دیا. کاسٹ سینٹر کے بعد میں نیکسٹ پہ آ کے پروجیکٹ کو میں نے سیکنڈری ٹریکنگ یوز کر لیا. نارملی کیا ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ آف ایچ فائنینشیل ایئر آپ کا پروفٹ کیلکولیٹ کرتا ہے، جو کہ بیلنسنگ سیگمنٹ کے اوپر ہوتا ہے. لیکن کچھ کمپنیز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی پروفٹ کو، انکم کو کیلکولیٹ کرنا ہے یا چیک کرنا ہے دوسرے سیگمنٹ کے اوپر بھی. تو اس کے لیے جو ہے نا آپ
یہ یوز کر سکتے ہیں سیکنڈری ٹریکنگ. ٹھیک ہے. اور اب اکاؤنٹس کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کو آپ نے نیچرل اکاؤنٹس دینا ہے جس کی بیس کے اوپر جو ہے نا یوزر کو اکاؤنٹ ٹائپ چوز کرنی پڑے گی اس کی ویلیوز کے ساتھ. تو یہ میں نے اس کو کوالیفائرز اسائن کر دیے. اب میں اس کو کلوز کر کے باہر آتا ہوں. تو سب سے پہلے میرے پاس ادھر آ رہا ہے سیگمنٹ سپریٹر. سیگمنٹ سپریٹر میں سے جو ہے نا وہ میں سپریٹر چوز کر سکتا ہوں. ڈیش بھی ہو سکتا ہے سمبل، ڈاٹ بھی سمبل آپ چوز کر سکتے ہیں، پائپ بھی چوز کر سکتے ہیں، یا آپ اپنی مرضی کا سمبل بھی چوز کر سکتے ہیں. بائی ڈیفالٹ ڈاٹ ہوتا ہے، نارملی ڈاٹ ہی چلتا ہے، میں ڈاٹ ہی رہنے دیتا ہوں. اس کے بعد الاؤ ڈائنامک انسرٹ ہے. اگر آپ الاؤ ڈائنامک انسرٹ کریں گے تو اس کے بعد جب یوزر ٹرانزیکشن کر رہا ہوگا تو وہ جو بھی کمبینیشن چوز کر کے ریکارڈ کرنا چاہے گا تو اس کو وہ چوز کر لے گا، سسٹم آٹومیٹکلی اس کا کمبینیشن بلڈ کر لے گا. اگر آپ نے الاؤ ڈائنامک انسرٹ کو نہیں کیا ہوگا تو پھر کمبینیشن پہلے آپ کو کریٹ کرنے پڑیں گے جو کہ یوزر بعد میں یوز کر سکتا ہوگا. اگر آپ اپنے اکاؤنٹس کی کمبینیشنس کے اوپر ذرا زیادہ اسٹرانگ کنٹرول بنانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ اس کو خالی چھوڑ دیں گے اور پھر آپ اس کے کمبینیشنس خود کریٹ کریں گے جو کہ یوزر کو الاؤ کرے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فریز رول اپ گروپس ہے اور کراس ویلیڈیشن رولز ہیں، ان کو ہم لوگ بعد میں جا کے دیکھیں گے. ابھی یہ ہماری جو ہے نا ایک اکاؤنٹنگ فلیکس فیل مکمل ہو گئی ہے. اس کو میں فریز کروں گا. جب فریز کروں گا اس کے بعد میں کمپائل کروں گا تو یہ میری فلیکس فیل کی ڈیفینیشن اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو اس کو پراپرلی سکسیزفلی کمپائل کر دے گا اور میری فلیکس فیل جو ہے نا وہ ریڈی ہو گئی اور اب میں اس کے اوپر کام کر سکتا ہوں. نارملی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک فلیکس فیلڈ کریٹ کرتے ہیں تو آپ جب اس کو یوز کرتے ہیں تو وہ چینج نہیں کرنی چاہیے آپ کو. اٹس ناٹ ریکمینڈیڈ ٹو چینج. لیکن اسٹل اگر آپ نے چینج کرنی ہے، ہاں نارملی کیا ہوتا ہے کہ آپ کام سٹارٹ کرنے سے پہلے، پروجیکٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے، گو لائیو جانے سے پہلے چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کر بھی سکتے ہیں. لیکن اس طرح نہیں کر سکتے. اگر آپ اس پہ جائیں، سیگمنٹس پہ جائیں تو یہ دیز آر ناٹ چینجیبل. تو اس کے لیے آپ کو اس کو انفریز کرنا ہے. اس پہ دوبارہ انفریز کے اوپر کلک کریں، اس پہ جائیں، اس کو سیو کریں. اس کے بعد آپ جا کے اس میں نیا کالم ایڈ کر سکتے ہیں، ان کا ٹائٹل چینج کر سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر کوئی سرٹن چینجز کر سکتے ہیں. جب آپ اپنی چینجز ساری مکمل کر لیں تو اس کے بعد اس کو پھر فریز کر لیں. تو آئی ہوپ کہ جو ہے نا یہ فلیکس فیل کریٹ کرنے کا آپ کو اچھے طریقے سے پتہ چلے گا. آپ فلیکس فیل کریٹ کریں گے اور اسی طریقے سے جو ہے نا ہم لوگ اپنی امپلیمنٹیشن کو کنٹینیو کریں گے. اگر آپ کو کوئی کویشچن ہے تو پلیز فیل فری ٹو آسک. جو بھی آپ کا کویشچن ہوگا میں آپ کو اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کروں گا، یا نیکسٹ میں آپ اپنی ویڈیو میں اس کو کور کر دوں گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا. Thank you very much.